ہم نے چپلی کباب تیار کرنا ہے۔ اب اس میں ہم نے ڈالنا ہے قیمے میں ہم نے نمک ڈالی ہے۔ اس کا پانی خشک کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے نچوڑیں گے نمک ڈال کے۔ نمک اگر قیمے میں مل جائے تو اس سے پانی نکل جاتا ہے آسانی سے۔ اس کو ہم آسانی سے اس کا پانی نکالیں گے اور ان سارے سے نکال کے اچھے طریقے سے نچوڑیں گے، کیونکہ یہ پھر صحیح نہیں بنیں گے اگر اسے ہم پانی نہیں نکالیں۔ اور اس کے ساتھ اس میں ہم نے تھوڑی چربی اس میں نظر آ رہی ہے، اس لیے ڈالی ہے کہ اس کے ساتھ یہ جوسی بن جاتی ہے۔ اور اس کو اب ہم اچھی طرح ملیں گے، اچھے طریقے سے اس کو ملیں گے کہ یہ صحیح طریقے سے ہو جائے۔ اور اس کو پھر سائیڈ پہ رکھ دیں گے۔ اور اب ہم اس میں بھی پیاز کو چھوٹا کاٹ کے اب اس میں ہم نے نمک ڈالا ہوا ہے، اس سے بھی ہم پانی اچھی طریقے سے نکالیں گے۔ یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پھر اس سے کباب نہیں ٹوٹتے اور صحیح بھی بنتے ہیں۔ اور اس کو اچھی طرح مل کے تھوڑا سا ہاتھوں سے، اور پھر اس سے پانی نکال کے نچوڑ کے الگ کر دیں گے۔ سارا پانی نکال کے پھر کرتے ہیں۔ اور اس دھنیے کو بھی ہم نے اس میں نمک ڈال کے اس کو بھی اچھی طریقے سے نچوڑ کے ڈال دیا۔ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اس میں، ورنہ پھر یہ صحیح نہیں بنتے۔ پودینے کو بھی ہم نے اور دھنیے کو بھی ہم نے اچھی طریقے سے خشک کر کے اس میں ہم نے دھنیا ڈالیں اور اپنے حساب سے ڈالنا ہے۔ اور اب اس میں ہم ڈالیں گے ثابت زیرہ ڈالیں گے، اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ثابت زیرے سے۔ اب اس میں ہم لال کوٹا ہوا مرچ ڈالیں گے 1 ٹیبل اسپون، تھوڑا یا کم اپنے حساب سے پھر کرنا۔ اب اس میں ہم نے ابھی گرم مسالہ تھوڑا سا ڈالا ہے، اور اس کو کیونکہ نمک اس میں ہم نے پہلے سے تھوڑا ڈالا ہے، تو ابھی اس میں ہم نے نمک بہت تھوڑا ڈالنا ہے۔ اب اس میں ہم نے نمک بھی ڈال دیا تھوڑا سا، اور اس کو تھوڑا سا صحیح کریں گے۔ اب اس کو اچھی طرح ملیں گے 10 سے یا 15 منٹ اس کو اچھی طرح ملیں گے کہ یہ اس کے اندر صحیح سے مسالے چلے جائیں۔ اچھی طریقے سے اس کو 10 سے منٹ تک کریں گے۔ جتنا اچھا ملیں گے اتنا اچھا ہی بنیں گے۔ 10 منٹ تک صحیح سے کر کے ہاتھ سے اچھی طرح اس کو مل کے اس کو پھر اس میں اچھی طرح مکس ہو جاتے ہیں سارے مسالے اس طرح، اور اس طرح جوسی بھی بنتے ہیں اور نہ ہی یہ پھر ٹوٹتے ہیں۔ اور اس سے آپ اس طرح کے گول کباب بھی بنا سکتے ہیں، اور اس میں چپلی کباب بھی بناتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے اس میں یا اس کو چپلی کباب بنائیں یا وہ گول کباب بنائیں۔ اس میں ہم اب بیسن ڈالیں گے تھوڑا سا،
تاکہ یہ ٹوٹے نہیں، اور ساتھ میں اس میں ہم ایک انڈا ڈالیں گے، جون سا یا بازار والا یا دیسی کوئی انڈا بھی چلے گا۔ اب اس کو ہم اچھی طرح ملیں گے، اور 5 منٹ تک اس کو اچھی طرح مل کے اچھی طریقے سے اس کا قیمے میں اس کا انڈے کا گندا ذائقہ نہیں آتا۔ یہ اچھی طرح صحیح سے کر کے تو اس میں اسمیل نہیں آتا، پھر کھاتے سمے بھی اور اس سے بھی اسمیل نہیں آتی۔ اب اس میں ہم نے تھوڑا سا دھنیا پاؤڈر اور ڈال دیا، اس کو اچھی طرح مل کے تو اچھی طرح کر کے اس سے آپ اپنے مرضی سے بنا سکتے ہیں کباب، نہ ہی یہ ٹوٹیں گے نہ ہی وہ کچھ بھی۔ اس طریقے سے اس کو اب ہم ریسٹ دیں گے 10 منٹ تک یا 15 منٹ بھی دے سکتے ہیں، کہ یہ صحیح سے مسالے اس کے اندر ہو جائے۔ اس طرح کے گول کباب بھی بنا سکتے ہوں، اور چپٹی کباب بھی پھر اس سے بنا کے کھا سکتے ہیں آپ۔ ہم چپلی کباب بنا رہے ہیں تو ہم اس طرح کر کے یہ ریشے ہو جاتا ہے جب، تو یہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے پھر۔ اب اس کو ہم پکائیں گے توے پر، اور اس کو ہلکی آنچ پر لگائیں گے۔ آپ گولا کباب بھی بنا سکتے ہیں اس سے، ہم چپلی بنا رہے ہیں اور اس کو ہم پلٹ دیں گے۔ اب ہلکی آنچ پر لگا، جتنا ہلکی آنچ ہو اتنا اندر سے بھی یہ پک جاتا ہے اچھی طریقے سے۔ آپ لوگ بھی پکائیں، ٹرائی کریں، اور پھر مجھے چھوٹا سا فیڈ بیک دیں کہ کس طرح بنے۔ اللہ حافظ۔